اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الامام علیہ السلام ہیہات من الذلہ. ظاہر ہے یہ پہلی ربیع الاول مسلسل 2 مہینے آپ نے عزا کا اہتمام کیا اور تمام مومنین نے، بچیاں، بچے، مومنات، سبھی لوگوں نے مسلسل اپنی ممکنہ طاقت و استطاعت سے ہر پروگرام میں شرکت کی. لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عزاداری ایک انقلاب کا نام ہے، عزاداری ایک بدلاؤ کا نام ہے. جو لوگ عزادار ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہلے خود اپنے اندر بصیرت پیدا کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں. اس لیے کہ آپ کی عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس عزاداری کے ذریعے سے دنیا میں امام کے پیغام کو نشر کریں، انسانیت کو فروغ دیں. اگر انسانیت کو فروغ دینا، دنیا میں امام کے پیغام کو نشر کرنا عزاداری کا ہدف اور مقصد ہے، تو ہر عزادار، چاہے وہ بچے ہوں، جوان ہوں یا بزرگ ہوں، سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں. ایک جوان 2 مہینے 8 دن انجمنوں میں اگر شرکت کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، نوحہ پڑھتا ہے، اور وہ امام علیہ السلام کے جو مقاصد ہیں انہیں نہ سمجھ پائے، تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم ہر برس عزا کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن ہم اس عزاداری کو صرف آنسو، ثواب، شفاعت اور جنت تک محصور کر دیتے ہیں، جبکہ عزاداری کا کام یہ ہے کہ دنیا میں باطل نظریات کو کمزور کرے عزاداری، اور حق کو دنیا میں قائم کرے. اور یہ کام امام علیہ السلام کے چہلم نے، عاشور نے کیا. اگر آج ہمارے پاس 40 کا وہ اجتماع اتنا بڑا نہ ہوتا، لوگوں کی وہ خدمتیں نہ ہوتیں، زوار کے سلسلے سے لوگوں کی فداکاری، ان کے اندر حوصلہ، جذبہ ایمانی، تو شاید ہم آپ کے سامنے کوئی بات کہنے کے لائق نہ ہوتے، ہم دلیل کے طور پہ کچھ کہہ نہ پاتے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک انسان مخلص ہو جائے، یہ ہے عزاداری کا کام. ایک انسان اپنے آپ میں شریف النفس ہو جائے، یہ عزاداری کا کام. ایک خاتون، ایک جوان، کوئی بھی انسان، اس کے اندر تبدیلی آنا چاہیے، کیونکہ آپ سوگوار ہیں. لیکن اس سوگواری میں بھی انسان کے اندر حق بولنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. میں 2-4 منٹ آپ کے سامنے مصائب صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ پہلی ربیع الاول 5-6 دن آپ کے پاس بچے ہیں سوگواری کے، تعزیت پیش کرنے کے. امام علیہ السلام نے کہا ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ
اگر راہ حق میں باطل کے مقابل پہ انسان کو جان بھی دینا پڑے تو ہمارے لیے وہ زندگی اچھی نہیں ہے کہ جس میں رسوائی ہو، ذلت ہو، وہ زندگی بہتر ہے ہمارے لیے، وہ موت بہتر ہے ہمارے لیے کہ جو راہ خدا میں ہم جان قربان کر دیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ دیکھیں اس بات کو سمجھیے، شب عاشور امام نے چراغ کو بجھایا، بہت جلدی سے میں 2-4-10 منٹ کے اندر میں مصائب ساری باتیں گزارش کر۔ امام نے شب عاشور چراغ کو بجھایا، یہ کہہ دیا کہ تم چلے جاؤ، امام کہہ رہے ہیں چلے جاؤ۔ چراغ بجھا کے امام یہ کہہ رہے ہیں اپنے ناصروں سے کہ رات کی تاریکی میں تم چلے جاؤ، میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ لیکن وہی امام عصر عاشور حل من کی صدا بلند کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہ رات میں امام کا یہ کہنا کہ چلے جاؤ، اور اس کے بعد امام جب کوئی نہیں آنے والا ہے تب امام یہ کہہ رہے ہیں حل من ناصرن، کیا کوئی میری مدد کرنے والا ہے، کوئی میرا ناصر ہے؟ یعنی امام کو لشکر نہیں چاہیے تھے، امام کو ناصر چاہیے۔ ناصر یعنی کردار کے ذریعے سے امام کے کردار پر اپنے آپ کو سوار کے ایک اچھا انسان بنانا، یہ امام چاہتے ہیں، نہ کہ امام کو فوج چاہیے تھی۔ اس لیے امام سپاہیوں سے یہ رات کی تاریکی میں یہ کہا کہ تم چلے جاؤ، اور اس کے بعد امام آخری وقت میں جب 6 مہینے کا بچہ صرف گہوارے میں ہے اور امام حل من کی صدا بلند کر رہے ہیں، یہ نصرت، یہ آج جو آپ بچے جوان جب انجمن نوحہ تمام کرتی ہیں یا اکثر لبیک یا حسین کہتے ہیں، یہ لبیک یا حسین کا مطلب ہی یہ ہوا کہ امام جو آپ چاہتے ہیں ہم اسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کردار سازی نہ ہو پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری سے جو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے وہ ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ظاہر ہے بس 2-4 منٹ یہ تابوت آتا ہے جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کا، چپ تعزیے کا جلوس یہ کہا جاتا ہے۔ 2 روایتیں اس سلسلے میں ہے، ایک یہ کہ لکھنؤ میں ایک دفعہ تعزیہ داری پہ پہرا لگا دیا گیا، اس زمانے میں شیعہ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے حکومت سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اجازت نہیں دیتے تو ہمیں تعزیہ لے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اجازت مل گئی، یعنی ہم خاموشی سے اپنا تعزیہ لے جا کے بڑھا دیں گے، یہ روایت وہاں سے چلی۔ ایک روایت یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ اس زمانے میں جس وقت امام کو زہر دیا گیا، کس کو؟ 11ویں امام کو زہر دیا گیا، یہ زمانہ ہمارے 11ویں امام کے حوالے سے 28 سال کا سن مبارک، 28 سال کے جوان امام کو جب زہر دے دیا گیا تو کہتے ہیں کہ 2 عورتیں تھیں، ایک بہن، ایک زوجہ اور ایک بیٹا۔ جو بیٹا ہمارا امام پردہ غیب میں ہے اس کی عمر مبارک صرف 5 سال کی ہے۔ دشمن لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ 11ویں امام کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہاں 5واں امام چپکے خاموشی سے گریہ کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن قتل کر دیں، اس لیے کہ خدا کا نظام ہے کہ امام کو قیامت تک، ظہور تک امام کو مسلسل حیات دی اللہ نے، لہذا دشمن کی فوج باہر لگی ہوئی ہے۔ یہ روایتیں ہیں چپ تعزیے کی، لیکن الحمدللہ آج ہم آزاد ہیں، ہمیں ہر طریقے کی آزادی ہے، جہاں چاہیں جب چاہیں مجلس کریں، نوحہ پڑھیں، ماتم کریں، لیکن عزادارو، جوانوں، یہ یاد رکھو اس عزاداری سے ہمیں دین سیکھنا ہے۔ اگر ہم ماتم کرنے کے بعد اپنی نمازوں کو قضا کر دیں تو حسین کو ہم منہ نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ حسین نے تیروں کی بارش میں نماز پڑھی ہے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے ہم اپنے لیے نہیں توحید کے لیے جان دے رہے ہیں۔ بس عزاداروں، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، یہ 11واں امام 28 سال کے سن میں
مسلسل امام پہرے میں ہیں، مسلسل امام کا نظر بند کیا ہوا ہے، چاروں طرف سے پہرا بٹھایا ہوا ہے کہ کوئی وارث نہ آنے پائے۔ لیکن اللہ کا نظام، اللہ نے ایک حجت جو ہمارا امام ہے، جسے آپ بیٹھے اس وقت آپ پرسہ دے رہے ہیں، تعزیت پیش کر رہے ہیں اپنے 11ویں امام کو، آپ 11ویں امام کا پرسہ آپ اپنے 12ویں امام کو، پردہ غیب کے ساکن کو دے رہے ہیں۔ وہ امام آپ کو دعائیں دے رہا ہے اس لیے کہ آپ کے کاندھے پہ تابوت ہے، لیکن جب اس کا بابا مارا گیا، زہر دغا سے شہید کیا گیا، تو میرا مولا خاموشی سے آتا ہے، خاموشی سے چلا جاتا ہے، اپنے باپ کے جنازے پر امام گریہ بھی نہیں کر سکتا۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم عزادارو۔ یہ رہائی کا زمانہ، یہ بیویاں رات دن، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں، اللہ اکبر۔ یہ بات عجیب سی ہے کہ جناب سکینہ اور جناب علی اصغر، یہ 2 بچے رباب کے ہیں، ایک کو بچوں نے لے لیا، ایک کا ماتم بچیاں کرتی ہیں۔ جب بچے کبھی جلوس نکالتے ہیں تو گہوارہ سجاتے ہیں، جب بچیاں ماتم کرتی ہیں تو سکینہ کا تابوت اصل میں آپ کے یہ 2 کم سن بچے، ایک کربلا میں مار ڈالا گیا، ایک زندان میں بچی مر گئی۔ رباب، اللہ اکبر۔ یہ ایام آخری ایام ہیں بھئی، یہ دن تمام ہو جائیں گے، اب اس کے بعد اگلے برس اگر ہم زندہ رہے تو یہ غم ہمیں ملے گا، یہ عزاداری ملے گی۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اپنے مسلوں پہ جب بیٹھنا، نماز کے بعد دعا کرنا، اے اللہ ہمیں اتنی زندگی دے دے کہ اگلے برس پھر ہم امام کا ماتم کر پائیں، فرش عزا بچھا پائیں، اس لیے کہ زہرا ادھر زینب کبریٰ، یہ بیویاں دعا دیتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ بیویاں جب رباب کے مصائب سنتی ہیں تو تڑپ جاتی ہیں۔ ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، ہاں ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، لیکن اس سے بڑا امتحان رباب کا یہ ہے کہ جب بچہ مارا گیا تو باپ نے بچے کو لا کے ماں کی آغوش میں دیا، رباب نے بچے کو دیکھا، تڑپ کے کہتی ہے میرے بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جائیں؟ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ خدا اس عزا کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ ہماری عزا ظاہر ہے جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شہزادی زینب کبریٰ، جس مصیبت کا سامنا زینب نے کیا ہے دنیا اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ ہم چند روایتیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ قافلہ جب رہا ہو کے کربلا آیا، کربلا سے یہ قافلہ ایک مرتبہ مدینے جاتا ہے تو تاریخ نے عجیب منظر لکھا، بیویاں مدینے جب وارد ہوئیں تو شہر کے باہر قافلہ روک دیا گیا۔ شہر کے باہر قافلہ جب روکا گیا تو ایک مرتبہ امام نے بھیجا کہ جا کے سنانی دی جائے، امام نے سنانے کے لیے بھیجا، سنانی پہنچائی گئی، محلے بنی ہاشم تک یہ خبر پہنچی۔ ام البنین نے جب یہ سنا میرا حسین مار ڈالا گیا، عصا کا سہارا لے کے دروازے تک آئی، کہتی ہے بشیر ارے کیسی سنانی لائے ہو کیا میرا عباس؟ اس نے وفا نہیں کی، بشیر طلب گئے، نہیں نہیں اے بی بی، ارے آپ کا بیٹا پہلے مارا گیا۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم عزادارو۔ ظاہر ہے یہ ایام بھئی آخری ایام ہیں، یہ دن گزر جائیں گے، یہ رونقیں تمام ہو جائیں گی، یہ آپ کا جاگنا، آپ کی تھکن دور ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ تھک جاتے ہیں ماتم کرتے کرتے، یہ بیویاں جہاں پاتی ہیں وہاں بیٹھ جاتی ہیں۔ ہاں یہ کس نے دیا ہے؟ اصل میں شام غریبہ کی ورات، ارے زینب کی غربت، جس نے یہ بچے، یہ بیویاں کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ زینب کے بچے جلی ہوئی راکھ پہ بیٹھے۔ جزاکم ربکم عزادار۔ کوئی نہیں ہے
یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بی بی علی کی بیٹی، یہ علی کی بیٹی اپنے شہیدوں کو روتی نہیں ہے، ادھر ماں جایا، ادھر بھائی، ادھر بیٹا، ادھر بچے، سب کربلا میں مار ڈالے گئے، لیکن زینب گریہ کرنے کا موقع نہیں ہے۔ آپ روتے ہیں نا، زینب کو بڑا سکون پہنچتا ہے، ہاں اتنے عزادار ہیں جو ہمارے مرنے والوں شہیدوں پہ گریہ کرتے۔ ارے زینب مقتل میں بکھرے ہوئے لاشیں، لیکن زینب رو نہیں سکتی۔ جزاکم ربکم عزادارو، زینب گریہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ زینب شام غریبہ میں وہ بچے جو پریشان بچے ہیں، بھوکے اور پیاسے بچے ہیں، بھوکا عالم ہے، ایک منظر ہے، خوفناک منظر ہے، اور اس ہولناک منظر میں زینب کی ذمہ داری یہ ہے ان بچوں کو بچا لیا جائے۔ بچوں کو بچا کے جب زینب زندان تک گئی تو یہ بچے راستے میں شہید ہوتے گئے، زندان میں مر گئے، زینب کربلا آئی۔ اب جب زینب مدینے گئی ہیں تو تاریخ نے لکھا کہ زینب نے بشیر کو بھیجا، یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ شہر مدینہ کے باہر روکا گیا، ادھر ام کلثوم مرثیہ پڑھتی ہے، مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبل حسرات والاحزان جینا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر، اس لیے کہ ہم جب گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں، جب لوٹ کے آئے ہیں تو ہماری گودیاں اجڑ گئیں، اب حسرت و یاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے بشیر نے سنانی دی، بعضاداروں میں نے مجلس تمام کر دی، بشیر نے سنانی پہنچائی، ادھر سے محل بنی ہاشم سے سارا مدینہ چلا۔ جب مدینہ استقبال کو چلا کہ وہ قافلہ جو ایک سال پہلے نکلا تھا وہ لوٹ کے آیا ہے، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ ہیں، بیویاں ہیں، یہ ساری بیویاں مدینے کی عورتیں، یہ سارے گھر کے لوگ بنی ہاشم، محمد حنفیہ آگے آگے ہیں۔ کیا دیکھا محمد حنفیہ نے؟ دور سے دیکھا سیاہ پرچم نظر آئے، محمد حنفیہ سمجھ گئے میرا بھیا مار ڈالا گیا، ایک چیخ ماری، زمین پہ غش کھا کے گر گئے۔ محمد حنفیہ غش کھا کے زمین پہ گرے۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کے کہا مولا آپ کے چچا کو غش آ گیا ہے۔ امام اٹھے، چچا کے سرانے آئے، اور جب چچا کے سرانے آئے تو پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ عزادارو یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، پانی کا چھڑکاؤ ہوا، محمد حنفیہ ہوش میں لائے گئے۔ جب محمد حنفیہ ہوش میں آئے تو کیا دیکھا؟ ایک نہیں فزار کوئی شخص ہے، اے جناب محمد حنفیہ پہچان نہ پائے۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اے چچا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ ارے میں آپ کا بیٹا سجاد۔ محمد حنفیہ نے باہوں کو پھیلایا، محمد حنفیہ نے باہوں کو پھیلایا، چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا لے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ہاتھ پھیلائے، امام نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اے چچا ارے مجھے گلے نہ لگائیے، ابھی میرے زخم مندمل نہ ہوئے۔ اے چچا ارے بابا کی شہادت کے بعد میرے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توکے خاردار، کربلا سے شام تک لے جایا گیا۔ اے چچا مجھے گلے نہ لگائیے۔ بعضادارو آخری فقرے میں نے مجلس تمام کر دی کہ اتنے میں ایک مرتبہ محمد حنفیہ کہتے ہیں میرے لال سجاد میری بہن زینب کہاں ہے؟ ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا شہزادی کی طرف، محمد حنفیہ نے دیکھا ایک بی بی ہے، ارے جس کے بال سفید ہو گئے، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی۔ محمد حنفیہ آگے بڑھے، اے بہن زینب آخر یہ کیا ہو گیا؟ زینب تڑپ گئی، اے بھیا بھائی کی شہادت کے بعد ہمیں اسیر کر کے درباروں بازاروں میں پھرایا۔
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ربنا ماتنا بالشام کیا کہیں امام زمانہ پہ آ گیا وہ
مولا میرا یتیم خود آج ہو گیا، غربت میں گھر باپ کا تارا کرتے حیات سارے عطادار سلام، خون حسین کے طلبگار سلام، غیبت میں رہنے والے دل افگار سلام، اے کاروان غم کے علمدار سلام، تھوڑی سا قبول کیجیے زہرا کا واسطہ، زندان میں گئی سکینہ کا واسطہ، سکینہ